بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، میں عمران آپ کا میزبان حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالیہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ آپ تھمبنیل دیکھ کر کے اور یہ شعر سن کر کے سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ویڈیو کس بارے میں اپن بات کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے سرکار اعلیٰ حضرت کی، وہ اعلیٰ حضرت جن کے دم سے سنیت قائم ہے، ورنہ تو نہ جانے ہم اور آپ آج کی اس عقیدے کو مان رہے ہوتے۔ اس بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو بناؤں گا۔ آج 10 شوال ہے، شوال کے مہینے کی 10 تاریخ، یعنی یوم ولادت امام احمد رضا۔ جب تک کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی تب تک کہ 11 شوال ہو چکی ہوگی، مطلب شوال کی 11 تاریخ ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں آج کے وقت میں جب لوگوں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کے یہاں چھٹی چھلا یہی سب رسمیں زیادہ تر طور پہ لوگ کرتے ہیں۔ کچھ دیندار میرے بھائی بہن ایسے ہیں جو بسم اللہ خوانی کرواتے ہیں۔ بسم اللہ خوانی کا مطلب ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو کسی عالم صاحب کو یا کسی مولانا صاحب کو بلا کر کے بچے کو بسم اللہ شریف پڑھوایا جاتا ہے اور قاعدے کے کچھ حرف اس کو پڑھائے جاتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کو بسم اللہ پڑھائی گئی تو آپ نے کس طرح پڑھی اور بچپن کے عالم میں آپ کا علم کس مقام پر تھا، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے، اور اگر میرے چینل میں پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ میرے چینل کے اوپر آپ کو درگاہ بلاگز اور اسلامک بیان کی ویڈیو دیکھنے کو ملتی ہے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جس گھر میں ولادت باسعادت ہوئی وہ عام گھرانہ نہیں تھا، علمی گھرانہ تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، تقوی و پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں، اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی۔ الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا اور دادا نے احمد رضا رکھا، اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہیں بلکہ صوفیاء کرام بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی۔ اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں۔ چلے چھٹیاں تو یاد رہیں اور دوسرے معاملات تو یاد رہے جو عورتوں کے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلامی مشائخ اور بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے لیے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروائیں، یعنی کسی بھی باعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ رسم بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے، وہاں کا رسم دستور بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو استاذ آئے پڑھانے کے لیے اسی رسم بسم اللہ خوانی میں، جب ان کے دادا بھی ہیں والد بھی ہیں، لیکن رسم کے مطابق استاد آئے پڑھائے، الف با تا سا جیم ہا، یہ جو الف با پڑھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے۔
अलीफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलीफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा झा सीन शीन स्वाद बहुत ता वा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा। उसके बाद आता है लाम अलीफ या, ये लाम अलीफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हजरत ने फरमाया ये सिंगल सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलीफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलीफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नक़ी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलीफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश का रहे। कहा अगर मिलाकर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है? अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ़ी में आ जाए। मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं बात ये है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हुरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हुरूफ में मुशाबहत बहुत ज़्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हुरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें अलिफ लाम फा, अलिफ हो गया, अलिफ लाम फा अलिफ। और लाम जब लिखेंगे तो लाम अलिफ मीम। जद्द अमजद ने कहा दोनों में सूरतन मुशाबहत तो लंबाई की है, सीरत में मुशाबह ऐसे है कि लाम के बीच में अलिफ आता है और अलिफ के बीच में लाम आता है, इसलिए ये दोनों का गहरा ताल्लुक है, इसलिए मिलाकर लिखा गया। आला हज़रत खामोश हुए। अब अंदाज़ा करें 4 साल की उम्र में जिनका इल्म का मामला ऐसा हो तो जाहिर सी बात है वो घराना इल्मी होगा, तभी तो बच्चे ऐसे होंगे। यही बात है कि 6 साल की उम्र में आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिर्फ 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में 12वीं शरीफ आई मीलाद मुबारका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर। घर में जब महफिल मुनाकिद हुई, आपके वालिद गिरामी के शागिर्द और मुरीदीन जमा हुए, तो 6 साल की उम्र में आला हज़रत ने 2.5 घंटे अज़मत रिसालत पर बयान फरमाया। यहाँ अच्छे अच्छे मुकर्रिरीन के पसीने छूट जाते हैं अगर पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, वरना लफाजी करना इधर उधर की हाँकने में तो 6 घंटे भी चले जाएंगे। इल्म की बात पॉइंट टू पॉइंट करना ये दिक्कत का मामला है। 6 साल की उम्र में जो अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी सीरत पर 2.5 घंटे खिताब कर रहे हैं, वही आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अब किताबों की तालीम शुरू करते हैं, आलिम कोर्स। वही 6 साल की उम्र में अपने वालिद गिरामी से पढ़ा, मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेग साहब और कुछ उलमा थे जिनका तज़किरा आया है आला हज़रत के असातिज़ा में। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें आप अपने वालिद गिरामी से पढ़ते हैं। अब अपने वालिद गिरामी से पढ़ने का ज़माना है। सिर्फ 8 साल की उम्र है आपकी, 8 साल की उम्र में
علم نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو ہے، وہ پوری اپنے والد سے پڑھی اور اس کی شرح بھی لکھ دی اردو میں، عربی میں، اس کی گائیڈ لکھا 8 سال کی عمر میں، اور جب 13 سال 10 مہینے غالباً 13 سال 10 مہینے کے ہو گئے، آپ عالم بھی ہو گئے اور مفتی بھی ہو گئے، اور اسی دن سب سے پہلا فتویٰ آپ نے دیا رضاعت کے مسئلے پر۔ سوال آیا تھا، آپ کے والد گرامی نے مسند پر بٹھایا اور کہا بیٹا احمد رضا لکھو اس کا جواب۔ آپ کی عمر 14 سال کے قریب تھی، 13 سال 10 مہینے کے آس پاس، اس وقت آپ نے سب سے پہلا فتویٰ لکھا۔ میاں فتویٰ پوچھنے والوں کی عمر یہاں 60 سال کی ہو جاتی ہے، لکھنے والوں کی بات تو چھوڑیں، وہ 13 سال 10 مہینے کی عمر میں پہلا فتویٰ صادر فرماتے ہیں، اس میں دلائل بھی ہیں، قرآنی آیات، احادیث رسول۔ والد گرامی نے دیکھ کر کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا آج سے تم مسند افتاء پر بٹھائے جاتے ہو۔ 13 سال 10 مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی، تقریباً 20,000 سے تقریباً 6,000 سے زیادہ فتوے آپ نے ارسال فرمائے۔ آج وہی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقہی انسائکلوپیڈیا موجود ہے جس کی 30 جلدیں ہیں، 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے، 250 رسالے اس کے اندر موجود ہیں، 250 رسالے، الگ الگ کتابیں، جو جس طرح کا سوال آیا، عربی میں آیا تو عربی میں جواب، فارسی میں آیا فارسی میں جواب، انگلش میں آیا انگلش میں جواب، جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال فرمایا۔ یہ تقریباً فتاوی رضویہ آج جو چھپی ہوئی ہے 30 جلدوں میں ہے، 30 بڑے بڑے ویلیومز ہیں، اسی لیے بہت مشہور خاندان مارہرہ مطہرہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کے برادر اصغر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے۔ یہ سید اشرف مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال وہ ابھی آیات ہیں، انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ ارے میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش، اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں، پڑھ نہیں پاتے۔ فتاوی رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبحر علمی کو اگر بتاتا چلوں تو ظاہر سی بات ہے مجھے 55 علوم پر بات کرنی پڑے گی۔ مجھ جیسا ناقص علم اور کم فہم آدمی ان تمام علوم پر گفتگو کہاں سے کر سکے گا؟ ہمارے علم کی بساط ہی کتنی ہے ان علوم پر بات کرنے کی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام علوم پر جو لکھی گئی کتابیں اگر بیان کرنے شروع کریں تو ظاہر سی بات ہے اتنا علم ہونا چاہیے یا کم سے کم اتنا مطالعہ ہو، لیکن ہمارا سرسری مطالعہ ہے جیسے ہوتا ہے اوپر اوپر کے دانے کھائے ہوئے ہیں، بس اتنا ہی دیکھیں اعلیٰ حضرت کو گہرائی تک جا کر کون پڑھا ہے۔ ہاں ایک بات میں دل سے کہوں گا کہ سنے ہوئی محبت کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھ کر کے چاہنے والوں کی بات الگ ہوتی ہے۔ پڑھ کر کے جو محبت کرتے ہیں وہ حقیقت میں محبت کرتے ہیں اور ان کا لوہا مانتے ہیں، اور سنی سنائی ہوئی باتوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، معاملات ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، فتاوی رضویہ شریف میں 250 رسائل جمع ہوئے، ان کے علوم کا کنارہ کہاں تک تھا اللہ ہی بہتر جانے۔ علم حدیث میں قلم اٹھایا تو کئی کتابیں لکھی، اصول حدیث میں قلم اٹھایا اس پہ کتابیں لکھی، فقہ ایک علم کا نام ہے، اس میں تو پوری کتابیں موجود ہیں، اصول فقہ پر کتابیں ہیں آپ کی، اور ان کے علاوہ تفسیر میں، اصول تفسیر میں، بلاغت میں، معانی میں، عرض میں، اور اس کے علاوہ جو میتھس کے ریلیٹڈ علوم ہوتے ہیں ان میں کئی کتابیں آپ کی ہیں، علم رمل میں، علم جفر میں ہے، زیجات میں ہے، ارثماتیقی میں ہے۔ یہ تمام وہ علوم ہیں جن کو آج شاید و باید کوئی جانتا ہو۔ علم حیت ہے، علم توقیت ہے، علم
علم مقابلہ ہے, علم مناظرہ ہے, علم رد ہے, ان تمام علوم پر اعلیٰ حضرت کی کتابیں موجود ہیں, ان کے رسالے موجود ہیں. یہ ایک بات ہوتی ہے کہہ دینا کہ ان کو اتنے علوم آتے تھے, اور ایک بات ہے ان کی اس علم پر کتابیں پیش کرنا. ہم مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیتے. جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت اس علم کو جانتے تھے, اس علم کی ضرور ان کی کتاب بھی میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں. کئی علوم پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہارت تامہ عطا فرمائی تھی. یہ ایک بات آپ سمجھ کر کے چلیں, یہ ان کے پاس وقت کتنا رہا ہوگا یہ سب لکھنے کا, ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا. ہاں تو دوستوں, امید ہے آپ نے بیان پورا سنا ہوگا. جتنے بھی لوگ بریلوی سنی ہیں ان کو یہ بیان پسند بھی آیا ہوگا. بریلوی سنی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہابی, دیوبندی, اہل حدیث یہ لوگ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, اور اب تو شیعہ عقیدہ رکھنے والے اپنے آپ کو مولائی کہنے والے, مولائی سنی کہنے والے لوگ بھی سنیوں کے اندر آنے لگے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام آ جائے تو ان کے چہرے اتر جاتے ہیں, ان کی سچائی سامنے آ جاتی ہے. ان لوگوں کے عقیدے کیا ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل کے پر بہت جلد دیکھنے کو ملے گی. اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارے سروں پر عشق کے رسول کی ٹوپیاں کون رکھتا؟ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارے ماتھے کی سلوٹیں دور کون کرتا؟ اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارے سینوں میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر کون بھرتا؟ یہ عظیم احسان ہے میرے امام عشق محبت سرکار اعلیٰ حضرت کا, ورنہ تو حال یہ ہوتا لٹیرے لوٹ لیتے دین کو دن کے اجالے میں. بریلی میں اگر امام احمد رضا پیدا نہ ہوتا نہ جانے سنیت پہ اور کتنی آفتیں آتی. امام احمد رضا خان کا اگر پہرا نہیں ہوتا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.